نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں سانپ نظر آئے سانپ کو مارو. سانپ کو مارنے کے لیے نماز توڑنی پڑے گی نا, چلنا پڑے گا. آپ نے تو یہ نہیں فرمایا چونکہ نماز میں مشغول ہو, سانپ کیا اژدہا بھی نظر آ جائے, اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو, تم اس وقت اللہ سے رابطے میں ہو, تمہارا سانپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کیا ہو گیا بھائی؟ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ اے نبی جب آپ میدان میں نماز قائم کریں جماعت سے تو سارے مجاہدین آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں, آدھے فرنٹ لائن پر رہیں, آدھے ایک رکعت پڑھ کے واپس چلے جائیں, وہ اپنی ایک رکعت وہاں مکمل کریں. حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں نماز میں, لیکن جنگ کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی کہ وہ ایک رکعت وہاں مکمل کریں, پھر وہ والا فریق یہاں آئے گا, ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھے گا, اگلی رکعت اپنی یہاں مکمل کرے گا, تاکہ سب کو ایک امام کے پیچھے, نبی کے پیچھے جماعت نصیب ہو جائے, لیکن میدان ہاتھ سے نہ جائے. اور اس دوران قرآن کہہ رہے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی ہے تم نے. سورہ نساء. کیوں؟ ود الذین کفروا, کافر یہ چاہتے ہیں, لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم, کہ تم اسلحہ اور اپنے جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ, پھر تم پر یمیلون علیکم میلۃ واحدہ, ایک ہی دفعہ میں حملہ کر کے ختم کر دیں. تو اسلام نماز کے ساتھ اسباب کا بھی حکم بولو دے رہا ہے. وظیفوں میں زور لگایا ہوا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے, صبح یہ والا وظیفہ, دوپہر یہ والا وظیفہ, شام یہ والا وظیفہ, کہ جاب مل جائے. دعا مانگو اللہ سے, رات کو تہجد میں اٹھ کے, باقی ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگاؤ. جاب مسجد میں نہیں ملے گی, مسجد میں دعا مانگو گے آپ اللہ سے. تلاش کہاں کرو گے؟ باہر کرو گے. جو باہر تلاش کرنے کا ٹائم تھا وہ بھی کہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ مسجد میں. قرآن نے کہا جمعے کے دن جب مسجد میں آؤ تجارت چھوڑ کے آؤ, جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور روزی تلاش کرو. روزی مسجد سے ملتی ہے, کیسے؟ دعا مانگو گے. تلاش کہاں کرو گے؟ وہ باہر کرو گے, وہ مسجد میں نہیں ملے گی. کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ روزی دے دے, اب میں اللہ کے در پہ بیٹھ گیا ہوں, میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی, دیکھنا. اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیلو, وہاں جا کے بازاروں میں ملے گی. تو جو اللاجیکل بات, ہمارے اکثر سب کی بات نہیں کر رہا, ہر اللاجیکل بات کریں گے. وظیفے سے رشتے کروا رہے ہیں بیٹھ کے, لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں ابے بھائی جب بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے, نکاح کے قابل مرد ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے, وظیفوں سے تھوڑی ہو جائیں گے یہ. دو بندے ہیں, روٹی ایک ہے, دو بندے ہیں, ایک روٹی ہے, کھانے والے دو ہیں, روٹی کتنی ہے؟ ایک. ایک روٹی آپ نے ایک بندے کو پکڑا دی, دوسرے کو کہہ رہے ہیں وظیفہ پڑھا. الٹے لٹک کے پڑھو, کلابازیاں کھا کے پڑھو, بزرگوں سے 100 دفعہ دم کرواؤ, پھونکے لگواؤ, دوسرے کا پیٹ بھوکا رہے گا. روٹی کی مثال شوہر کی ہے اور بھوکے کی مثال عورت کی ہے. مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کی. عورت کو بندہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے. بندے مارکیٹ میں اچھے بندے جو نکاح کے قابل ہیں, وہ روٹیاں جو قابل ہضم ہیں. ایسی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہضم کے قابل نہیں ہیں, وہ نہیں. تازہ روٹی ہے بھائی, کھائے ہضم ہو سکے, وہ روٹیاں کتنی ہیں؟ وہ تھوڑی ہے. اب جس لڑکی کو روٹی نہیں مل رہی اس کو آپ کہو گے وظیفہ پڑھو, یہ حماقت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو وظیفہ بتانے والا ہے اس کمبخت کی اپنی 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی گھر میں, اس کو بولو اگر ان وظیفوں جو اپنی بیٹیوں کی کیوں نہیں ہو رہی تمہاری؟ اس کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی. میں یہ لاجیکل بات اگر مجھ سے کروانا چاہتے ہو آپ کہ یہ کیا رٹا لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے ایک ہی, تو پھر ٹھیک ہے, آپ پھر اپنے مرضی کے خطیب کو لے آؤ بیٹھ, اوٹ پٹانگ پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اس روٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, اور جس کو آدھی مل رہی ہے اس سے کہو گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بھوکے رہنے سے بہتر ہے آدھی پہ گزارا کرو. وہ کہ نہیں مجھے پوری چاہیے, ادھر بیٹھے رہو آرام, نہیں ملے گی, بھوکے مر جاؤ. تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں, شیئرنگ پہ. خواتین سے کہتا ہوں میاں اگر نہیں مل رہا شیئرنگ پہ لے لو, آدھا تو ملے گا, 1/4 تو ملے گا. لیکن نہیں, وہی ایک وہ کہتے ہیں مرغی کی ایک مثال بہت ہی نازیبا ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا مہذب الفاظ میں بیان کرتا ہوں. میں نے بچپن میں سنا تھا
کہ ڈاگ جو ہے نا، ڈاگ کتا کہوں گا تو ذرا نازیبہ ہو جائے گا، ڈاگ اس کی جو ٹیل ہے، کتے کی دم بولوں گا تو بہت ہی گندا ہو جائے گا نا. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں 100 سال رکھا جائے، 100 سال کے بعد اس ٹیل کو نکالا جائے تو وہ اسٹریٹ کتنی اچھی ہو گئی نا. اگر میں یوں کہوں تو کتے کی دم کو آپ، یعنی ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جن کو 10 طرح سے ہم نے بات سمجھائی ہے مگر ان کی کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہے، تو ان خواتین کی بھی یہ مثال ہے. عمریں 40 سال ہو گئے، 45، ابے بھائی اب کر لو کسی دوسرے والے سے، نہ میاں اپنا ہی اکلوتا ہی چاہیے. تو ان کو میں یہ مثال دے رہا ہوں. اب میں یہ کہتا کتے کی دم کو اس میں رکھو تو خاتون میں کتے کی دم سے تعبیر کر رہا ہے، تو کتے کی دم نہیں، ڈاگ کی ٹیل، ڈاگ کی ٹیل. اور ان کے والدین سے بھی خطاب ہے میرا کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، دوسری تیسری والے کو دے دو بھائی، بشرطے کہ عدل کرے. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں آپ 100 سال کے بعد بھی نکالیں تو وہ ٹیل کرو کی کرو ہی رہے گی. کیسی؟ اب خواتین کہیں گی کیا زبردست ہمارے لیے مثال دی ہے ڈاگ کی ٹیل کی. حضرت مفتی ابوالبابا صاحب کے پاس ایک شخص آیا وراثت کے مسئلہ کے لیے نا، تو کہنے لگے وہ ہم نے یہ پلاٹ تو دھوئیں گے، ڈنکی کار کا کیا ہوگا، وہ بھائیوں میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگی ڈنکی کار. مفتی ابوالبابا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کار تو ہم بھی چلاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی جاپان نے کوئی نئی کار نکالی ہے ڈنکی کار، جیسے ڈنکی پمپ ہوتا ہے نا موٹر، ڈنکی کار ہوگی کوئی بہت ہی بڑی، کوئی کروڑوں روپے کی کار ہوگی جو ابھی ہمارے علم میں بھی نہیں، ابھی نئی جاپان نے لانچ کی ہوگی. تو ڈنکی کار تو کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کو تو پوری کیلکولیٹ کر کے بتانا پڑے گا بھائی اس کو بیچ کے کس کو کتنا حصہ ملے گا، یا بیچنا نہیں چاہتے تو کیا ہوگا. کہہ رہے میں لگا ہوا تھا کیلکولیشن میں، سوچنے میں. تو پھر میں نے ویسے ہی پوچھا یار یہ کار کی کون سی قسم ہے، یہ والے پارٹس تو ہمیں معلوم ہے ہی نہیں، یہ والی کار تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پتہ چلا گدھا گاڑی کو کیا کہہ رہے ہیں، گدھا گاڑی. ٹھیک ہے گدھا گاڑی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو لیکن ڈنکی کار کہنے سے اس کی ویلیو بڑھ گئی، ڈنکی کار کہنے سے آپ نے اس کی ویلیو بڑھا دی. گدھا بھی کہے گا مجھے ایسی عزت آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو ان لاجیکل باتیں کروا لو آپ ہم سب سے.